آپ جس شخص کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے آج ان کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگوں نے ان کو رات ہی میں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما منعکم ان تعلمونی، اے میرے صحابیوں بتاؤ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کا انتقال رات میں ہوا، دفن رات میں کر دیے، مجھے خبر کیوں نہیں ہوئی، مجھے کیوں نہیں بتائے؟ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ کان اللیل، اللہ کے رسول رات کا وقت تھا، وکان الظلمہ، اور انتہائی تاریک رات تھی، فکرہنا ان نشق علیک، تو ہم لوگوں نے یہ ناپسند کیا کہ آپ کو ہم پریشان کریں، آپ کو ہم تکلیف دے، کہ اب تکلیف برداشت کر کے رات میں دفن کرنے کے لیے قبرستان پہنچے، ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے رات میں دفن کر دیا تھا۔ تخت کے نیچے جرء الکلب، کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا، کتے کا بچہ بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا متى دخل هذا الكلب ها هنا، اے عائشہ یہ کتا یہاں پہ کب آیا، یہ بچہ کب داخل ہو گیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہہ رہی ہے؟ واللہ ما دریت، اللہ کی قسم اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں کہ کتا یہاں کب آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، دیگر حاضرین، چھوٹے پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ میں مسئلہ علم غیب کے عنوان پر بالتفصیل اور بالترتیب ٹاٹا جمشید پور میں خطاب ہوا۔ آج اسی نشست کا ایک اہم عنوان ہے تردید حاضر ناظر۔ تردید حاضر ناظر، پہلے اس عنوان کا معنی سمجھ لیا جائے۔ تردید کہتے ہیں رد کرنا، اور حاضر کہتے ہیں ایسی ذات جو موجود ہو، اور ناظر کہتے ہیں ایسی ذات جو دیکھنے والی ہو۔ اس عنوان کا مفہوم عام طور پر ہر طرح کے جلسے اور جلوس میں عوام الناس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر حالات سے کھاؤ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس سے آپ بالکل باخبر ہیں۔ لیکن کیا اس عقیدے کا، کیا اس نظریے کا حقیقت سے کچھ بھی لینا دینا ہے؟ حقیقت سے اس عقیدے کا واسطہ ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس نظریے کا کہ اللہ کے رسول ہم تمام لوگوں کی حالت سے باخبر ہیں، آپ ہم تمام لوگوں کی حالات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، دور دور تک حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے اس عنوان کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا خصوصاً طلباء کو اور عموماً تمام لوگوں کو اس عنوان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور منہج درست کرنا چاہیے۔ تو آئیے، لوگوں نے جو عقیدہ گڑھ لیا ہمارے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول براہ راست حاضر ہیں، اس عقیدے کا قرآن و حدیث سے کیا لینا دینا ہے؟ آج آپ کے سامنے بالتفصیل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔
لیکن اس سے پہلے اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر اور ناظر ہے، اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، اللہ کے رسول مختار کل ہے، اللہ کے رسول مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول دستگیر ہے، جنت جہنم کے آپ مالک ہے، تو کھلے مجمع میں واضح الفاظ میں صاف انداز میں اعلان ہی کر ڈالو کہ محمد ہی رب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور انہوں نے کہہ بھی دیا، ایک شعر کے انداز میں انہوں نے کہا کہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ بتائیے اتنا گھناؤنا عقیدہ جس کو ہم مارے غیظ و غضب کے غصے کے بیان کر رہے ہیں کہ تم اعلان کر دو، انہوں نے خوشی خوشی اعلان کر دیا کہ جو رب تھا عرش پہ وہی نبی بن کر مدینے میں آیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، جیسا قدر کرنا چاہیے تھا اللہ کا، جیسا حق تھا اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ آئیے ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور آپ غار میں آ کر پناہ لیے، تو اس وقت حضرت صدیق اکبر اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول کافر اگر اپنے پیر کی طرف دیکھے تو ہم پکڑے جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈرو گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ترجمہ سے اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول کو کافروں نے مکہ سے نکالا، مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اب میرا سوال کہ اللہ کے رسول اگر ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے تو مکہ سے نکالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کافروں نے اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا، اور اس کا ترجمہ ہر مکتب فکر کے لوگ یہی ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے رسول کو کافروں نے نکالا۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے تو اپنے نبی کو مکہ سے نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، مدینہ تشریف لے آئے، تو مدینہ پہنچنے کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے سے تو آپ یہاں موجود تھے۔ بقول ان کے عقیدے کے مطابق بات ہی ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو بتاؤ اللہ کے رسول اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو مکہ سے نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں جھول ہے، کچھ گڑبڑی ضرور ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد کو مسجد حرام خانہ کعبہ مکہ سے مسجد اقصی کا سیر کرایا۔ میرے پیارے بھائیوں بتاؤ، تمہارا اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ہے ناظر ہے، تو پھر اللہ نے اپنے بندے کو مکہ سے مسجد اقصی سیر کرایا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ آپ پہلے سے مکہ میں ہیں اور آپ پہلے سے ہی مسجد اقصی میں موجود ہیں، جیسے کہ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی اور ان کے تراجم و تفاسیر میں بھی یہ بات ملے گی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ سے فلسطین مسجد اقصی لے آیا، سیر کرایا اور وہاں سے آسمان بلایا۔ میرا پھر سوال، جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو آسمان کیوں بلایا؟ پہلے سے تو آپ وہاں موجود تھے۔ اور اس آیت میں جو کہا گیا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، کیوں کہا گیا؟ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں پوری دنیا کا وجود حقیقت میں یہ ایک ہے، یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ گڑھتے ہیں کہ اللہ تمام چیزوں میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے سبحانہ کہہ کے اس بات کا ازالہ کر دیا
کہ اللہ کی ذات پاک ہے، محمد الگ ہے اور اللہ الگ ہے، محمد کو سیر کرانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حقیقت میں پوری دنیا ایک نہیں ہے، تمام لوگوں میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، علم کے اعتبار سے ہم تمام لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو صرف یہ 2 آیت تھی اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول ایک ساتھ ایک ہی جگہ موجود ہوں گے جسم کے اعتبار سے، جہاں آپ جائیں گے وہیں، اور جب تک آپ باحیات تھے تبھی تک، اور ابھی آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اپنے قبر میں موجود ہیں۔ تو یہ عقیدہ نہیں گڑھا جائے گا کہ اللہ کے رسول اپنی حیات میں یا اپنے وفات کے بعد ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، یعنی ہم تمام لوگوں کی حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات انتہائی غلط بات ہے، اس کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ ایسا کہنے والا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کیونکہ حاضر اور ناظر یہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اور دوسری ذات نہیں ہے۔ اگر اتنی بات واضح ہو گئی تو ایک آیت اور سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا حضرت مریم کی کفالت کو لے کر کے، کیا فرمایا؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے میرے نبی، آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب لوگ حضرت مریم کی کفالت لے کر کے قرآن اندازی کر رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کرے گا، تب آپ اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ تو صحیح آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول بذات خود ہر جگہ حاضر ناظر ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بالکل باطل عقیدہ ہے۔ صریح انداز میں کہا گیا کہ آپ وہاں نہیں تھے، اور سورہ قصص میں 3 آیتوں میں، آیت نمبر 44، 45، 46، 3 آیت میں کہا گیا جب موسیٰ علیہ السلام کو میں نے بلایا تب آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِ، آپ اس سمت نہیں تھے جس سمت ہم نے موسیٰ کو دعوت دی، موسیٰ کو پکارا۔ تو اس طرح کی ڈھیر ساری آیتیں ہیں جن آیتوں سے یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول حاضر اور ناظر نہیں ہے، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اب آئیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فمات باللیل فدفنوه لیلا فلما اصبح اخبروا فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة ان نشق عليك فأتى قبر فصلى عليه۔ رواہ البخاری فی کتاب الجنائز، حدیث بخاری کتاب الجنائز میں ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، مات انسان، ایک انسان کا انتقال ہو گیا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے رسول اس شخص کی عیادت کرنے کے لیے برابر جایا کرتے تھے، اس کی عیادت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو دفنوہ لیلا، رات میں انتقال ہوا، صحابہ کرام نے رات ہی میں ان کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوا تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو خبر دی کہ اللہ کے رسول، آپ جس شخص کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے آج ان کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگوں نے ان کو رات ہی میں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما منعکم ان تعلمونی، اے میرے صحابیوں بتاؤ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کا انتقال رات میں ہوا، دفن رات میں کر دیے، مجھے خبر کیوں نہیں ہوئی، مجھے کیوں نہیں بتائے؟ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ کان اللیل، اللہ کے رسول رات کا وقت تھا، وکان الظلمہ، اور انتہائی تاریک رات تھی، فکرہنا ان نشق علیک، تو ہم لوگوں نے یہ ناپسند کیا کہ آپ کو ہم پریشان کریں، آپ کو ہم تکلیف دے، کہ اب تکلیف برداشت کر کے رات میں دفن کرنے کے لیے قبرستان پہنچے، ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے رات میں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول ان کی قبر کے پاس آئے اور آپ نے نماز جنازہ آپ نے پڑھا۔ یہ حدیث آپ نے سنا، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کئی ساری باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات، اللہ کے رسول عیادت کرتے تھے، مطلب عیادت کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول جس شخص کی عیادت کرتے تھے ان کا رات میں انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے رات ہی میں دفن کر دیا، معلوم ہوا کہ رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے بتائے کیوں نہیں، مجھے خبر کیوں نہیں ملی؟ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نہ عالم الغیب ہے
نہ اللہ کے رسول وہاں موجود تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فقال ما منعکم ان تعلمونی، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارے انتقال ہو گیا، دفن کر دیا تو مجھے بتانا چاہیے تھا نا. تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے کیا کہا؟ رات کا وقت تھا اور ہم نے آپ کو بلانا اچھا نہیں سمجھا کہ آپ پریشانی اٹھا کر کے یہاں پہ آئیں گے. بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو نہ علم غیب تھا نہ آپ وہاں حاضر تھے. اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ بولتے ہی نہیں کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ پہلے معلوم ہو جاتا. اور اگر آپ حاضر رہتے آپ بولتے میں بھی وہاں پہ حاضر تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول وہاں حاضر بھی نہیں تھے، ناظر بھی نہیں تھے. اس معاملے کو آپ مشاہدہ نہیں کر رہے تھے، اس معاملہ کو آپ دیکھ نہیں رہے تھے. اگر آپ دیکھ رہے ہوتے تو اللہ کے رسول قطعاً یہ نہیں کہتے مجھے خبر کیوں نہیں ملی اور تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ یہ کبھی نہیں کہتے. تو یہ بخاری کی حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب بھی نہیں اور حاضر ناظر بھی نہیں. ایک حدیث اور سنیے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. رواه مسلم. یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کتاب الامارہ میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ آئے اور کہا اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو آپ ہمارے یہاں بھیجیے یعلمون القرآن والسنہ، تاکہ وہ لوگ حدیث اور قرآن کی تعلیم دیں، قرآن و حدیث سکھائے. تو اللہ کے رسول نے انصاری صحابیوں میں سے 70 صحابہ کرام کا انتخاب کیا. آپ نے 70 صحابہ کرام کو ان میں بھیجا اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میرا خالو حرام ان کا نام ہے، وہ بھی ان لوگوں میں موجود تھا. ان لوگوں کا مشغلہ یہ تھا کہ دین کے وقت لکڑیاں کاٹتے تھے، لکڑیاں ڈھوتے تھے، اس کو بیچتے تھے بازاروں میں اور اس کے ذریعے سے پانی خریدتے تھے، مسجدوں میں رکھتے تھے، اس کے ذریعے سے کھانا خریدتے تھے اہل صفہ کے لیے، فقراء صحابہ کرام کے لیے، غریب صحابہ کرام کے لیے. اور یہ لوگ رات کے وقت یتعلمون القرآن، قرآن سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، یتدارسون، آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے تھے. اتنے پیارے پیارے صحابہ کرام تھے، یہ قرہ صحابہ کرام تھے، اجلہ صحابہ کرام تھے. ایسے ایسے 70 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے ساتھ دین سکھانے کے لیے بھیجا. دیکھیے دین سکھانے کے لیے بھیجا کن لوگوں کو؟ صحابہ کرام کو، قرہ، قاریوں کو، عالموں کو. اور یہاں جاہلوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جاہلوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے دعوت و تبلیغ کے لیے چنا تو 70 صحابہ کرام کو جو قاری قرآن تھے ان کو چنا. ایسے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بھیجا. لیکن ان لوگوں نے ان 70 صحابہ کرام کو اپنی جگہ پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر ڈالا، قتل کر دیا ان 70 صحابہ کرام کو. یہ لرزہ دینے والی بات ہے. 70 قاریوں کو، 70 عالموں کو ایک ہی مقام پہ مارا جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے. سارے کے سارے 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور شہید ہونے سے پہلے صحابہ کرام نے ایک دعا مانگی تھی. وہ دعا بغور سنو. وہ دعا تھی اللہم بلغ عنا نبینا، یا اللہ اس خبر کو ہماری طرف سے ہمارے نبی محمد کو پہنچا دے. انا قد لقیناک، کہ اللہ ہم لوگوں نے تجھ سے ملاقات کر لی ہے اس حال میں کہ ہم بھی راضی تھے اور تو بھی ہم سے راضی تھا. یا اللہ یہ خبر تو اپنے نبی تک پہنچا دے. ان صحابہ کرام نے یہ دعا مانگی. اللہ کے رسول فجر کے وقت نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا ادھر آؤ میرے صحابیوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ خبر؟ اللہ کے رسول خبر کیا نہیں معلوم. اللہ کے رسول نے بتایا تمہارے ان بھائیوں کو جن کو میں نے دین سکھلانے کے غرض سے، دین کی تبلیغ کی وجہ سے 70 صحابہ کرام کو، 70 عالموں کو میں نے بھیجا تھا، ان ظالموں نے ان تمام صحابہ کو شہید کر دیے ہیں. اور تمہارے ساتھیوں نے یہ دعا کی تھی یا اللہ ہم لوگوں کی اس خبر کو اپنے نبی تک پہنچا دینا. تو اللہ نے خبر مجھ تک پہنچا دیا ہے. تمہارے ساتھیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یہ آپ نے حدیث سنی. یہ محض کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے. دل کو دہلا دینے کے لیے اور رونے کے لیے قصہ نہیں سنایا. مسئلہ یہ بتانا ہے کہ 70 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بھیجا اور ان لوگوں نے قتل کر ڈالا. بتاؤ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے؟
آپ غیب کی بات جانتے تھے، آپ غیب کا علم رکھتے، آپ کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول قطعی طور پر ان صحابہ کرام کو وہاں نہیں بھیجتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب کی بات جانتے ہیں، نعوذ باللہ، واللہ کے رسول کو ان 70 صحابہ کرام کے قاتل سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ ان صحابہ کرام کو قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی آپ بھیج رہے ہیں، تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ قاتل ہیں۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول 70 صحابہ کرام کو بھیجا، اور ایک قابل غور بات، ان صحابہ کرام نے دعا مانگی، اللہ اس خبر کو اپنے نبی تک پہنچا دے۔ بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول حاضر ہیں، اللہ کے رسول ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، تو صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ایک خبر اپنے نبی کو پہنچا دے بالکل لغو ثابت ہو رہا ہے، بالکل بیکار بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ یہ خبر اپنے نبی تک پہنچا دے، اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نفس نفیس وہاں موجود نہیں تھے، نہ ہی آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے وہاں دیکھ رہے تھے، نہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ کیا جواب ہوگا ان حدیث پاک کا؟ اور اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے صبح ایک خبر شیئر کیا، صبح اللہ کے رسول کا ایک خبر اپنے ساتھیوں کو بتانا، صحابہ کرام کو آگاہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام بھی علم غیب نہیں رکھتے، صحابہ کرام کو بھی معلوم نہیں تھا، صحابہ کرام بھی حاضر ناظر نہیں ہیں۔ چہ جائے کہ اس دور کے ولیوں کے بارے میں عقیدہ گڑھا جائے کہ ہمارا فلاں بزرگ غوث عبد القادر جیلانی ہم تمام لوگوں کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہے، اور میں نے یوٹیوب پہ براہ راست دیکھا سنا ان کو بولتے ہوئے، ایسے مولانا کو بولتے ہوئے جو بول رہا تھا براہ راست ولیوں سے مانگو، براہ راست پیروں سے مانگو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر شرک کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کھلے مجمع سے، کھلے بھرے مجمع میں شرک کی دعوت دے رہا ہو، کہ بھرے مجمع میں کہہ رہا ہو کہ ولیوں سے مانگو۔ ولیوں کی اتنے کرتب، اتنے کرشمے بتائے جاتے ہیں کہ نبی بھی فیل، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ اپنے اشخاص کی اتنے فضیلت بیان کرتے ہیں، فضیلت بیان کرتے کرتے اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ مانگو تو اسی سے مانگو، اللہ چھوٹ گیا۔ استغفر اللہ، اس طرح کی دعوت، اس طرح کی مشن۔ بتاؤ صحابہ کرام کو معلوم نہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اللہ کے رسول نے بتایا، اور اللہ کے رسول کو بھی معلوم نہیں ہوا جب تک کہ جبریل علیہ السلام نے بتا نہیں دیا۔ تو یہ آج کے چیلے چپڑے، ایک دن کے ملا اور ایک دن کے 2 حدیث پڑھ کر کے عالم بن کر کے پیر بننے والے، یہ کیا جانے غیب کی بات کیا ہوتی ہے، اور یہ کیا جانے نبی کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ کا شان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ایک حدیث صحیح مسلم کی، جس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول نہ حاضر ناظر ہیں، اور نہ ہی آپ عالم الغیب نہ غیب جانتے ہیں۔ ایک حدیث اور ملاحظہ ہو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ فرمایا؟ ان یاتیہ، اللہ کے رسول کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے کے آئیں گے فلاں وقت۔ فجاءت تلک الساعہ، وہ وقت تو آ گیا، وہ ٹائم ہو گیا، لیکن وہ فرشتہ نہیں آیا۔ جبریل علیہ السلام اب تک نبی کے دربار میں آئے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے لاٹھی کو گرا دیا اور کہا ما یخلف اللہ وعدہ ورسولہ، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ اللہ وعدہ خلاف کرتا ہو، اللہ کا پیغمبر فرشتہ وعدہ خلافی کرتا ہو، ایسا تو کبھی ہوا نہیں، تو فرشتہ میرے پاس آیا کیوں نہیں؟ آپ پریشان ہو گئے۔ ثم التفت فاذا جرء کلب تحت سریرہ، تو آپ نے مڑ کر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، تو آپ کا جو تخت تھا، بستر تھا، تخت کے نیچے جرء الکلب، کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا، کتے کا بچہ بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا متى دخل هذا الكلب ها هنا، اے عائشہ یہ کتا یہاں پہ کب آیا، یہ بچہ کب داخل ہو گیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہہ رہی ہے؟ واللہ ما دریت، اللہ کی قسم اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں کہ کتا یہاں کب آیا۔ اللہ کے رسول نے اس کتے کو بھگا دیا اور وہاں پر پانی چھڑکا گیا، کتے کو بھگا دیا، پانی چھڑک دیا۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، تشریف لے آئے، فرشتہ آ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا وعدتنی فجلست لک فلم تأتی، جبریل کیا معاملہ ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کا انتظار کرتے کرتے بیٹھا رہا، آپ بڑے لیٹ سے پہنچے، کیا بات ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ منعنی الکلب الذی کان فی بیتک، آپ کے گھر میں جو کتا کا بچہ بیٹھا تھا نا، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا،
کیونکہ ہمارا قانون ہے انا لا ندخل بیتا فیہ قلب ولا صورہ، جس گھر میں تصویر ہو، جاندار چیز کی تصویر ہو، اور جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم نہیں آتے ہیں، اس لیے دیر ہو گیا۔ حدیث میں نے کیوں سنایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ کتا بیڈ کے نیچے بیٹھا ہے، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں کہ کتا یہاں بیٹھا ہے۔ جبریل علیہ السلام لیٹ سے پہنچ رہے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے ہیں نہیں معلوم، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ غیب جانتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑا، اے عائشہ یہ کتا یہاں کب آیا؟ متی دخل ھذا الکلب ھاہنا، یہ کتا کب داخل ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتی ہے؟ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ یہ بھی بتا رہا ہے کہ نہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی بیوی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نہ جانے، اللہ کے رسول کی بیوی نہ جانے، تو آج کا کوئی نیم مولانا، کوئی کٹھ ملا آج غیب جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ اس گھر میں نہیں جاتے ہیں جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو۔ اس حدیث سے بتانا یہ تھا کہ اللہ کے رسول نہ ہی تو حاضر اور ناظر ہے، اگر آپ حاضر رہتے، آپ ناظر رہتے تو کتا جو وہاں موجود تھا آپ دیکھ لیتے اور وہاں سے بھگا دیتے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہو سکا، آپ عالم الغیب بھی نہیں اور آپ حاضر و ناظر بھی نہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ کر لینا نبی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول بھرے مجمع میں اللہ کے رسول تشریف لے آتے ہیں اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ فرض کرتے ہیں، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے رسول تشریف لے آتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، نبی کو تم اپنی مجلس میں بلا لیتے ہو لیکن تم وہاں حاضر نہیں ہوتے ہو، بتاؤ گستاخ کون ہوا؟ تم ہی گستاخ ہو جو نبی کو اپنے مجلس میں بلا لے، خود نبی کے مجلس میں نہ پہنچے۔ اور ایک بات، نبی اگر ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوں گے تو نبی کتنے ہیں؟ ارے ایک نبی ہے نا، آخر نبی کتنے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک دن میں ہزاروں مجلس ہو رہی ہے، ایک جھوم پورا میں، ایک ارسالہ میں، ایک کیونجھر میں، ایک بھدرک میں، کہیں بھی مجلس ہو رہا ہو ایک ساتھ اور سب کے سب بلائے، نبی آپ یہاں تشریف لے آئیے تو نبی کہاں جائیں گے؟ نبی کہاں جائیں گے؟ عقلی نقلی ہر اعتبار سے عقیدہ بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اور جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کے نبی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اس عقیدہ کبھی رد اس حدیث سے ہو گئی جس حدیث میں بتایا گیا کہ 70 صحابہ کرام مارے گئے، 70 صحابہ کرام قتل کیے جا رہے تھے، سارے کے سارے مجبور تھے، بے بس تھے، تو اس وقت صحابہ کرام پکار سکتے تھے یا رسول اللہ آپ مدد کے لیے تشریف لے آئیے، آپ میری مدد کیجئے۔ بتاؤ ایسا صحابہ کرام نے کہا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مدد کے لیے تشریف لے آئیے؟ ایسا نہیں کہا۔ صحابہ کرام کا نہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے اللہ کے رسول بنفس نفیس ایک ہی جگہ موجود تھے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ جہاں چاہے اپنی علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے موجود اور حاضر رہتا ہے۔ یہ چند بکھری باتیں تھیں، یہ عنوان بالکل عقیدے کے باب میں ہے، تو اس عنوان کا سمجھنا، سننا اور اس سلسلے میں علم حاصل کرنا ہم تمام لوگوں پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے، صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ نبینا محمد وسلم۔